تم سوچو اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہم سے بچھڑ جائے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کو جی چاہتا تھا تو اس کے فراق کی دیوانگی ہمیں کیا کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ آنسوؤں کا اور عورتوں کی آنکھوں کا معلوم نہیں کیا رشتہ ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، یہ رشتہ بڑی وفا نبھاتا معلوم ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے لمحے تن پر پہنے ہوئے کپڑوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ جسم پر تل بن جاتے ہیں۔ زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس جسم پر چپ چاپ پڑے رہتے ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتی ہے۔ تم سوچو اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہم سے بچھڑ جائے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کو جی چاہتا تھا تو اس کے فراق کی دیوانگی ہمیں کیا کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہم جس شدت سے سوچتے ہیں وہ آنکھوں سے دکھائی دینے لگتا ہے، کانوں سے سنائی دینے لگتا ہے، اور اس کی بو بھی آدمی سونگھ سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی اصلیت صاف الفاظ میں ظاہر کر دے تو وہ کسی پہاڑ کے کنج میں بیٹھی دیوی ہوگی یا کسی پست ترین غار میں چھپی ہوئی مجرمہ۔ دو باتیں ایسی ہیں جب مرد عورت کو بول دیتا ہے تو وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب مرد عورت کو عزت دیتا ہے۔ نمبر 2، جب مرد عورت کی تعریف کرتا ہے۔ عورت جیسی بھی ہو، مرد کی 3 چیزوں کی طرف راغب ہوتی ہے اور اس سے جان سے بڑھ کر محبت کرتی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو دولت مند ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو ذہین ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو طاقتور ہو۔ خوش فہمی کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ جو عورت تمہیں مسترد کرے اس کے ساتھ 2 کام کر لیں، وہ تمہیں قبول کر لے۔ نمبر 1، اس کی نفرت کے باوجود اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، ہمیشہ اس کے بھلے کے لیے، اس کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ اس نے عورت کو تسخیر کر لیا ہے، اس نے دب کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بے وقوف یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر بھی نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔
اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل کی یہ عادت ہے کہ جدھر سے روکیں گے، منع کریں گے، یہ ادھر ہی رخ کرتا ہے، بلکہ اور بھی زیادہ زور کے ساتھ ادھر ہی بھاگتا ہے۔ دل کو درمیانی حالت میں رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے کسی بھی طرح اس حد تک نہ روکا جائے۔ عشق وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر پڑیا آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی جاتی ہے۔